آپ فرماتے ہیں کسی مزار پہ جاؤ تو اتنا نہیں جھکنا جتنا بندہ رکوع میں جاتے ہوئے جھکتا ہے۔ آپ کھڑے رہیں، فاتحہ شریف پڑھیں۔ اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مزارات کو سجدہ کرنے لگ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی مزار پہ جاؤ تو اتنا نہیں جھکنا جتنا بندہ رکوع میں جاتے ہوئے جھکتا ہے۔ آپ کھڑے رہیں، فاتحہ شریف پڑھیں۔ مولا غلامی کی لاج رکھیے کر کے ہم سب پہ کرم، غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کسی نے خدا سمجھ کے کیا تو مشرک ہو گیا، اور طواف کرنا بھی قبر کا حرام ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں، میرے پیچھے لڑائی تو نہیں ہوگی آپ کے گاؤں میں؟ تسی ہاں نہ نیوں کر دے، لڑے ہو انو اللہ خوش رکھے بھئی، کر دوں کہ رہنے دوں؟ لڑو گے تو نہیں پیچھو؟ چلو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے، مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی، اور کسی نے خدا سمجھ کے کیا تو مشرک ہو گیا۔ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں حضور، آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت اور خدمت کرتے ہیں۔ مولا ان کی محبت و خدمت کو قبول فرمائیے، حضور اس کا بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائیے۔ یہ جو بھی دعائیں التجائیں لے کے آپ کے در دولت پہ حاضر ہیں، مولا ان کی دعا کو التجا کو قبول فرمائے۔ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں حضور، آپ کے نام پاک۔ آپ کا نہیں مجھے پتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا مسور کی دال لے جاتے ہیں، قبرستان جا کے ڈالتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ جائز ہے؟ آپ فرمانے لگے یہاں ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، یہ کوئی رسم ہے۔ حضور پھر کیا کریں؟ فرمانے لگے یہی مسور کی دال لے جا کے یا جو چیز تم نے یہاں ڈالنی ہے وہ کسی غریب کو دو، وہ کھائے گا تو اللہ مرنے والے کو ثواب عطا کرے گا۔ مزار کو سجدہ نہیں کرنا، چادر ایک ڈالنی ہے۔ فرماتے 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھنی، 4 ہاتھ دور۔ قسم مرضی میں غریبوں کے سہارے پائے، تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے پائے۔ دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے پائے۔ اس توقع میں کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے پائے۔ مولا غریب نواز کی تقدیروں کو سنوار دیجیے۔ حج بیت اللہ، روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائیے۔ کرم شامل حال رکھیے غریب نواز، یہ آپ کے دربار کے سوالی، آپ کی چوکھٹ کے بھکاری، آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں۔ مولا ان کی جھولیاں ان کے مقصدوں مرادوں سے بھر دیجیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا کہ بزرگوں کی تصویریں بطور تبرک کے رکھ لیں گھر میں۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب دیکھیں نا، فکر رضا بیان کرنی ہے تو صحیح کر کے کرنی ہے نا جی۔ بزرگوں کی تصویریں رکھ لیں گھر میں، اللہ خیر کرے۔ اب لوگوں نے پیر صاحب کی فوٹو لگائی ہوتی ہے سین میں اور تبرک سمجھتے ہیں اس کو۔ حضور تصویر رکھ لیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی کچھ خیالی تصویریں خانہ کعبہ کے اندر بنائی گئی تھیں ہاتھ کے ساتھ، اور لوگ اس کو تبرک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اصل تصویریں نہیں تھیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو ضرورت کے لیے چلیں، کچھ لوگوں نے قول کیا اس کے جائز ہونے کا، حالات اس طرح کے ہیں کہ ماحول اور ہو گیا ہے، لیکن بزرگ کی فوٹو بطور تبرک لگانا۔ حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، مولا رحم کرم فرمائیے۔ حضور تمام بلاؤں سے محفوظ رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا خیر۔ حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، مولا رحم کرم فرمائیے۔ حضور تمام بلاؤں سے محفوظ رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا خیر۔
اب اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک ہونا ہی دعا میں ہے. دیکھ لیں جو اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا, نماز کے بعد وہ بھی کہہ رہے ہیں المدد یا غوث اعظم. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت ہو رہی ہے. وہ کہے گا نہیں جی میں عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں. تو ان کو بتانا ہے کہ ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین کو اللہ نے اسی لیے الگ کر کے بیان کیا تھا کہ یہ چھپ جانا تھا بیچ میں ہی. جب اپنے لوگوں کو کہنا تھا نا عبادت میں مدد مانگنا بھی شامل ہے, انہوں نے کہنا سی ایدے کو نہیں لے گیا. تو جس چیز میں شرک ہونا تھا اللہ نے اس کو الگ سے بیچ میں ذکر کر دیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تیرا تیار ہے دار السلام یا خواجہ, تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ. نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. تیرے قضا ہے گنہگار و متقی کو, برے گھروں پہ تیرا پیغام یا خواجہ. یا حضور مولا غریب نواز یہ تمام غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق, جہان شہداء کی عظمت کا تصدق. اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے مولا, بخش عالم آپ کا دربار ہے غریب نواز. عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ, تمہیں ہو مالک و مختار یا غریب نواز. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا, اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا. مولا غریب نواز آپ کی بارگاہ میں رب کے تحفے کو قبول فرمائیے. مولا سب کی محبت و خدمت کو قبول فرمائیے. بگرداب بلا افتاد کشتی, زئی پانے شکستارات و پشتی. بہت کے خواجہ عثمان ہارونی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کا معین الدین چشتی. مولا غیب سے مدد فرمائیے, غلامی کی لاج رکھیے خواجہ, کرم کن. شیخ یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ مثلا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں بسا اوقات تنگ دستی ہوتی ہے, کوئی تنگی ہوتی ہے, کوئی ایسے وجہ بن جاتی ہے, تو ہم بھی دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے, اور معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں اصلاح طلب. جزاکم اللہ اکرمکم اللہ. اصل بات یہ ہے کہ ہم جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, ہم بھی زندہ ہیں, وہ بھی زندہ ہے. ہماری وہ آواز سن رہا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں, اور ہم کسی سے کہتے ہیں یار گٹھلی اٹھ نہیں رہی, میرے ساتھ مل کے گٹھلی اٹھوا دے, میرے سر پہ رکھوا دے. یا میں کہیں اونچی جگہ کھڑا ہوا ہوں, سیڑھی پہ چڑھا ہوا ہوں, میں کوئی پلاس سے کوئی کام کر رہا ہوں, وہ میرے ہاتھ سے گر گیا, بجائے اس کے کہ میں اتروں میں کسی کھڑے ہوئے شخص سے کہتا ہوں یار مجھے یہ پلاس اٹھا دے, مجھے ٹھیک ہے. یہ ہیلپ جو ہے اس میں شرک اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہے, میں بھی زندہ ہوں, اور اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے. یہ مدد ہے تحت الاسباب. تحت الاسباب, جی ہاں. اور وہ مدد جو غیر اللہ کی مدد جو شرک میں آتی ہے وہ فوق الاسباب ہے. مثلا میں یہاں سے بیٹھے ہوئے, اب میں دبئی میں بیٹھا ہوں, اور یہاں سے میں بغداد والے کو جو ہے آواز لگاتا ہوں, بغداد والے کو آواز لگاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں پیر عبد القادر جیلانی میرا یہ کام کر دے. اب اس میں دو قباحتیں آئیں گی. ایک قباحت یہ آئے گی جس پر ابھی ہماری بحث پچھلی نشستوں میں گزر چکی ہے کہ مرنے والا فوت ہو جاتا ہے. اس میں ایک قباحت تو یہ آئے گی کہ وہ پہلے یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ مرا نہیں ہے, جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. پھر یہ عقیدہ رکھے گا بغیر ٹیلی فون کے, بغیر وائرلیس کے, بغیر موبائل کے, بغیر کسی ذریعے کے وہ میری فریاد کو وہیں سے سن رہا ہے. اور یہ سننا فوق الاسباب سننا اللہ کا خاصہ ہے. اللہ رب العالمین اسباب کا, وسائل کا, ذرائع کا, فاصلوں کا محتاج نہیں ہے. اس کو جنگل میں ایک پہاڑ کی غار کے اندر رات کی تاریکی میں ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی اگر چت لیٹ کر اپنے ننھے منھے ہاتھ اوپر کر کے اللہ کو پکار رہی ہے تو رب العالمین عرش معلیٰ پر اس کی پکار سے غافل نہیں ہے. وہیں سے اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور وہیں سے اس کی پکار کو سن بھی رہا ہے. تو یہ جو فوق الاسباب سننا, جاننا, دیکھنا, یہ اللہ کا خاصہ ہے. تو یہ اس طرح مرے ہوئے سے مدد مانگنا, ان کو ہم شرک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فوق الاسباب ہے, اور فوق الاسباب
سننا سمجھنا اور ماننا اور کرنا یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اور اللہ کا خاصہ بندوں میں تقسیم کرنا یہ شرک کے دائرے میں ہے۔ جی